اسلامی انقلاب گارڈز کارپس یعنی اسلامک ریولوشنری گارڈ کارپس نے کہا ہے کہ اس کی افواج نے بدھ کی دوپہر ہی ایران کے جنوبی صوبہ فارس کے فضائی حدود میں ایک اسرائیلی بغیر پائلٹ طیارہ جسے UAV کہا جاتا ہے ان مینڈ ایئر وہیکل مار گرایا ہے اور صہیونی حکومت اور امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ عارضی جنگ بندی کی خلاف ورزی کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ تو یہ IRGC نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے اور اس بڑے دعوے میں کس طرح سے اسرائیلی ایک ڈرون کو مار گرایا گیا ہے۔ دراصل IRGC نے یہ ایک گزشتہ روز اعلان کیا کہ ایک اسرائیلی ڈرون جس کا نام ہے 900 ہرمس کو صوبہ فارس کے فضا میں تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ جدید اسرائیلی ڈرون کو لار کے اوپر IRGC کے نئے فضائی دفاعی نظام یعنی ایئر ڈیفنس سسٹم کے ذریعے نشانہ بنا کر تباہ کیا گیا، جو ایران کے مربوط فضائی دفاعی نیٹ ورک کے تحت کام کرتا ہے یعنی کوآرڈینیٹڈ ڈیفنس میکانزم کے تحت کام کرتا ہے۔ IRGC نے واضح کیا ہے کہ امریکی اور صہیونی دشمن کے کسی بھی طیارے کا ایرانی فضائی حدود میں داخل ہونا، اگر وہ یہاں تک کہ اگر وہ عسکری کارروائی نے بھی کہا ہے کہ یہ جنگ بندی کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا، یعنی کہ کسی بھی صورت میں وہ ایرانی حدود میں داخل نہیں ہونا چاہیے اور ایسے اقدامات کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ امریکہ اور اسرائیلی حکومت نے، آپ کو یاد ہے 28 فروری کو اسلامی انقلاب کے اس وقت کے رہنما آیت اللہ سید علی خامنئی سمیت کئی اعلیٰ فوجی کمانڈروں اور شہریوں کے قتل کے بعد ایران کے خلاف ایک بڑے پیمانے پر بلا اشتعال یعنی انپرووکڈ فوجی مہم شروع کر دی تھی۔ جواباً ایرانی مسلح افواج نے خطے میں امریکی اور اسرائیلی ٹھکانوں پر حملے کیے اور مؤثر جوابی کارروائی کی، اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ حملہ آوروں کی جانب سے فوری فتح کی توقع کے برعکس ایرانی رد عمل کہیں زیادہ طاقتور ثابت ہوا، جس نے امریکی اور اسرائیلی فوجی وسائل کو بھاری نقصان پہنچایا اور قوم میں اتحاد اور مزاحمت کو مضبوط کر دیا۔ اگرچہ امریکی صدر نے یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک الٹیمیٹم جاری کیا تھا، لیکن پاکستانی ثالثی کے ذریعے 2 ہفتوں کی جنگ بندی پر اتفاق ہوا، جس کے دوران اسلام آباد میں مذاکرات ہونے تھے اور ایران نے بات چیت کی بنیاد کے طور پر 10 نکاتی منصوبہ پیش کیا، جس میں خطے سے امریکی افواج کا انخلا، پابندیوں کا خاتمہ اور آبنائے ہرمز پر کنٹرول جیسے مطالبات شامل ہیں۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل یعنی SNSC نے 8 اپریل کو زور دیا کہ اس جارحیت کے نتیجے میں ایران کو ایک تاریخی کامیابی حاصل ہوئی ہے، جس نے امریکہ کو مذاکرات کی شرائط ماننے پر مجبور کیا، جن میں عدم جارحیت کی ضمانت یعنی نان ایگریشن، یہ جو ایگریشن ہو رہا ہے، جو حملے ہو رہے ہیں، جارحانہ کارروائی ہو، اس کے خلاف یعنی کہ یہ اب رک جائے گی، اس کی ضمانت ہو اور دشمنی کے خاتمے کا منصوبہ شامل ہے۔ ایران نے اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ مذاکرات تنازع کے خاتمے کی علامت نہیں ہوں گے، بلکہ سفارتی میدان میں اس کے تسلسل کی صورت ہوں گے اور امریکہ کے حوالے سے واضح عدم اعتماد پر بھی بات چیت ہوگی۔ یہ تمام چیزیں زیر نظر رکھی گئی۔